تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس خالق دو جہاں کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا، اور درود و سلام ہو وجہ تخلیق کائنات محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم سامعین اکرام، ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، الحمدللہ جو سامعین تشریف فرما ہیں حالت روزے سے ہیں، اور میں حقیر جو اللہ نے توفیق دی جو درس یاد کر کے آیا ہوں سنانے کے لیے، میں بھی حالت روزے سے ہوں، تو وقت کا خیال کرتے ہوئے اور حالت روزے کا بھی خیال جانتے ہوئے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز رہے گا، اور آپ لوگ ساتھ رہے تو انشاءاللہ ایک کامیاب گفتگو ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد آل صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ آپ کے سامنے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے خلق نہیں کیا انسان اور جناتوں کو مگر یہ کہ لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کے لیے انسان اور جنات کو خلق کیا گیا، بس مختصر سی آیت ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ انسان کون ہے، پھر سمجھیے کہ جنات کون ہیں، اور پھر سمجھیں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ انسان وہ جو کہ صاحب عقل ہو، اور جب صاحب عقل ہوگا تو یقیناً اس پہ شریعت ہوگی۔ اور انسانوں میں جیسے کہ کافر ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں اور دیگر فرقے موجود ہیں، لیکن جناتوں میں صرف دو ہی ہیں، یا تو مومن ہیں یا کافر ہیں۔ عبادات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم فلاں طریقے سے عبادات انجام دیں، وہ ہمارے لیے بھی ہے، اور جناتوں کے لیے بھی ہیں کہ بعض واقعات ملتے ہیں کہ جنوں میں سے کچھ جن آئے مولا کے پاس، مولا کو شرعی مسئلہ آپ سے معلوم کر کے چلے گئے۔ تو دین، مذہب، شریعت، عبادت انسانوں کے لیے بھی ہے اور جناتوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا جملہ جو ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ان کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ یہ عبادت کریں۔ اب جو مسئلہ جو بہت وسیع ہے، عبادت لفظ جو ہے یہ اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا عرف عام میں عوامی نہج پہ بات کی جائے، یا ایک بچے کے ذہن کے حساب سے بات کی جائے تو قبلہ نماز پڑھ لیں عبادت ہو جائے گی، روزہ عبادت ہے جی، ایسے ہی ہے۔ نماز تہجد پڑھیں عبادت ہے، روزہ رکھیں عبادت ہے، نماز پڑھیں عبادت ہے۔ تو کیا قبلہ صرف عبادت، نماز اور روزے اور حج زکوٰۃ تک محدود ہے؟ نہیں، صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک ہی عبادت محدود نہیں ہے۔ آپ کو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ آئیے آپ کو مثال دیتا چلوں کہ اگر صرف سجدہ اور نماز ہی عبادت ہوتی تو ابلیس نے کتنے سال اللہ کی عبادت کی؟ 6000 سال، بعض روایتیں اس سے بڑھ کر ہیں کہ ابلیس نے عبادتیں کی، ملائکہ کا سردار تھا، لیکن ایک حکم، صرف ایک حکم تھا کہ یہ جو آدم ہے سجدہ کرو، جی ایسا ہی ہے، آدم کو سجدہ کرو۔ اس نے کہا میں تو بنا ہوں آگ سے، یہ بنا ہے مٹی سے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ جی اب وہاں وہ اپنی منطق اور عقل چلانے لگا۔ ارے بھائی، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں یہ عقل چلانے والی بات نہیں ہوتی۔ اللہ کا حکم ہے، انجام دے دیجئے۔ تو لہٰذا اس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور
ہو گیا کافروں میں سے. تو معلوم یہ ہوا عبادت کہتے اسے ہیں کہ اللہ جس بات کا حکم دے دے اس کو انجام دے دو, عبادت ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کے حکم کی بجاوری عبادت کہلاتی ہے جی. اچھا, وہ حکم دو طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں جی غریبوں کی مدد کیجئے, ہے جی عبادت ہے. ماں باپ کا احترام کیجئے, عبادت ہے جی. کبھی حکم ہوتا ہے فلاں فلاں کام انجام دیجئے, عبادت ہو جائے گی. اور کبھی حکم یہ ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کام سے رک جائیے, یہ بھی عبادت ہے. فلاں فلاں کام سے رک جائیے, اللہ کا حکم ہے کہ اس کام کو انجام نہ دیجئے, یہ بھی عبادت ہے. کیسے کہ بلا اسی ماہ رمضان کے دن آنے والے تھے کہ خطبہ شعبانیہ, یعنی شعبان کے مہینے میں رسول اللہ جو خطبہ دے رہے تھے جس میں فضیلت ماہ رمضان کے حوالے سے ہے, تو سوال ہوا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر, رسول اللہ اس مہینے میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو جواب آیا ورع مراحم اللہ, اپنے آپ کو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچاؤ. جو اللہ نے جن جن کام سے روکنے کا حکم دیا ہے, جن کام کو حرام قرار دیا ہے, اپنے آپ کو اس سے بچائیے. یہ اس مہینے کا افضل ترین حکم ہے. یہ نہیں کہا کہ جاؤ تہجد پڑھو, یہ حکم نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ فلاں کام کرو, نہ کرنا کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے. یہ ہے اس مہینے کا افضل ترین حکم, افضل ترین عمل. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہوئی کہ اللہ کا حکم ہو اس کو انجام دے دیں, عبادت ہے. وہ حکم کسی کام کے کرنے کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی کام کے نہ کرنے کا بھی حکم ہو سکتا ہے, اور دونوں پہ عمل کریں گے تو عبادت ہو جائے گی. اچھا, عبادت کسے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو مانو. جب حکم کو مانو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا, جب اللہ راضی ہو جائے گا تو عبادت ہو جائے گی. یعنی اللہ کی رضا حاصل کیجئے اور عبادت انجام دے دیجئے. عزیزان, جبھی تو روایت ملتی ہے کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھو, حج مقبولہ کا ثواب ملتا ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے جب اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف نگاہ کرتی ہے. حج مقبولہ کا ثواب ہوتا ہے. حج مقبولہ, کس نے سوال کیا کہ ایک دفعہ دیکھیں تو حج مقبولہ کا ثواب مل جائے گا. کہا کہ اگر بار بار دیکھیں, ماں باپ کے چہرے کی طرف بار بار دیکھیں تو کیا ہوگا؟ کہا جتنی مرتبہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھو گے اتنی مرتبہ حج مقبولہ کا ثواب ملے گا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. عجب ہستی ہے یہ ماں باپ ہیں جی. صرف ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا حج مقبولہ کا ثواب ہے. تو مولا مشکل کشا کے پاس ایک شخص نے سوال کیا, مولا یہ جو آپ نے ثواب بتایا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا ثواب ہے, عبادت ہے, یہ تو ان کے لیے ہوگا کہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں زندہ ہیں. وہ جا کے اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھ لیں گے, ان کو ثواب مل جائے گا. مولا ان کا کیا ہوگا کہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, وہ تو اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے. تو آپ کے اور ہمارے مشکل کشا نے اس مشکل کو بھی آسان کر دیا. کہا کہ شب جمعہ اور جمعے کے دن ماں باپ کے قبور, ان کی قبروں کی زیارت کیا کرو. ان کی قبروں کی زیارت کرو گے تمہیں وہی حج مقبولہ کا ثواب ملے گا جو ان کی زندگی میں ملا کرتا تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں
انتقال فرما گئے ہیں تو روایت ملتی ہے انتظار کرتے ہیں کہ میرا چاہنے والا میرا بیٹا میری قبر پہ آئے گا. عزیزان تو جبھی تو کہا گیا کہ جا کے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کیا کرو, تمہیں حج مقبولہ کا ثواب ملے گا. عزیزان تو لہٰذا عبادت وہ ہوئی جو اللہ کا حکم انجام دے, جس سے اللہ راضی ہو جائے. جی عجب نہیں ہے کہ اللہ کا حکم بجاوری ہو جس سے اللہ راضی ہو جائے. دنیا لگی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جس میں دنیا جڑی ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہیں رضی اللہ کہتے ہیں. اور جنہیں اللہ کہہ کے پکارے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ جسے اللہ کہہ دے کہ اے حسین پلٹ آ, تیرا خدا تجھ سے راضی ہوا. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. دنیا جس کے لگی ہے اللہ راضی ہو راضی ہو راضی ہو, لیکن یہ حسین ابن علی ہے کہ جسے اللہ کہتا ہے کہ اے حسین پلٹ آ, تیرا خدا تجھ سے راضی ہے. عزیزان جی عبادت کیا چیز ہے جی. ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس اللہم صلی علی محمد و آل محمد, جناب عائشہ تشریف فرما تھی. ان کے والد محترم تشریف لائے رسول اللہ سے ملاقات کے لیے, ان کی عیادت کے لیے. کبھی فضائل اس طرح بھی سنیے. تو جب وہ تشریف لائے ہیں تو جناب عائشہ تشریف فرما ہے, وہ اپنے باپ کی طرف مسلسل دیکھ رہی ہیں کہ بابا کر کیا رہے ہیں. ان کے باپ ملنے آئے ہیں رسول اللہ سے اور چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں, بار بار چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں. رہا نہیں گیا, سوال کر دیا, بابا آپ تو عیادت و ملاقات کے لیے آئے تھے رسول اللہ کی, اور دیکھ رہے ہیں علی کا چہرہ. تو جواب دیا ان کے بابا نے کہ بیٹی تم نے کیا رسول کی حدیث نہیں سنی, النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کی چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. میں عبادت کر رہا ہوں. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد, میں عبادت کر رہا ہوں. جی ابھی یہ حدیث مکمل ہوئی تھی کہ بیٹی نے کہا کہ دوسری حدیث مجھ سے سن لیجئے. میں نے سنا ہے رسول اللہ سے کہ آپ فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ابھی دونوں باپ بیٹی اس طرح بات کر رہے تھے, رسول لیٹے ہوئے تھے. رسول لیٹے لیٹے بولے کہ حب علی عبادہ, ارے علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. کہ بھائی کوئی ایسا وقت آئے گا کہ جب علی کو نہیں دیکھ پائیں گے, تو کہا ذکر علی عبادہ, کہا علی کا ذکر کرو عبادت ہے. تو تاریخ میں ملتا ہے ایسے حالات بھی آئے کہ جب ذکر کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا, قتل کرنا. یا علی, تو کہا حب علی عبادہ, علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. عزیزان یہ آپ اور ہم یہ اس وقت عبادت کر رہے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں مولانا آپ کا مرتا ہے, کسی کا باپ مرا, کسی کا بھائی مرا, کسی کی ماں مری, جی کسی کا بیٹا مرا, مرتا آپ کا اپنا ہے, باپ آپ کا مرتا ہے روتے حسین پر ہے, بھائی آپ کا مرتا ہے روتے عباس پر ہیں, ارے بیٹا آپ کا مرتا ہے روتے علی اکبر کو ہو. وہ کہتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آیا. یہ کچھ دن پرانی بات ہے, مجھ سے سوال ہوا تھا, مولانا سمجھ میں نہیں آیا, مرتا آپ کا ہے فرش عزا حسین کی بچھاتے ہیں, یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو اسی مجلس میں نے جواب دیا, میں نے کہا دیکھیں کیا کریں, اللہ نے ان ہستیوں کو بنایا ہی ایسا ہے کہ جب تلک زندہ رہتا ہے اگر مولانا ہے تو ممبر پر بیٹھ کر ان کا ذکر کر کر ثواب کمائے گا, اگر سننے والا ہے تو فرش عزا پہ بیٹھ کر ثواب کمائے گا, اور اگر مر جائے
अजब हस्ती है ये मोहम्मद आले मोहम्मद कि इनके जिक्र से हमारा जिंदा भी सवाब कमाता है, हमारे मुर्दा भी के पास से साले सवाब किया जाता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वाह 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 वाह। इंतकाल, अब बात छेड़ दी है तो इसकी वजाहत भी हो जाए, वक्त कम है मेरे पास। इंतकाल, अब कह दिया कि किबला मोमिन जो है इंतकाल करता है, इंतकाल करता कैसे है जी। अब मौजू नहीं है लेकिन मैं इशारा करता चलूं, इंतकाल क्या चीज है और मुर्दा क्या चीज है। कहा ना कि मरता नहीं है, मैं कह रहा हूं मुर्दा और है, इंतकाल और है जी। भाई इंतकाल जब इंतकाल करता है जी, तो इंतकाल करने के बावजूद उसकी रूह होती है, जभी तो हम अपने मुर्दे को ऐसे ही अलविदा नहीं कहते। अरे जब उसको कब्र में उतारते तलकीन सुनाते हैं, जब भी तलकीन सुनाते हैं। मरा मुर्दा खत्म नहीं, इंतकाल, किबला इंतकाल। अब मौजू नहीं है चूंकि पूरी एक मजलिस हो सकती है इस तलकीन के मौजू पर, है जी, है जी, है जी, तलकीन के मौजू पर, है जी। क्या है उसमें, इस्मा इफहम। अभी इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। अजब है, सवाल हो सकता है मौलाना ये तो जिंदा था, है जी, अब मर गया है जी। आप मरे हुए से कह रहे हैं इस्मा सुन, इफहम समझ। जब जिंदा था तब तो सुनता नहीं था, समझता नहीं था, अब दुनिया से जा चुका है, आप मुर्दे से कह रहे हैं सुन भी समझ भी। ये बात समझ नहीं आई अजीजान, ये इंतकाल है। अब जो किसके दलील आगे बहुत है, मेरा मौजू ये नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले जी। तो वो निशान जहां भी है, अपने बाबा की कब्र या जो अपने उसकी कब्र बना निशान बनाकर जियारत करे, फातिहा पढ़े, वही हज मकबूला का सवाब मिलेगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, है जी। और ये जो जुमला है कि भाई खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, अकेले आए थे, अकेले जाना है, ये दोनों जुमले गलत हैं। अकेले आए थे, अकेले जाना है, गलत है। आप और हम अकेले नहीं आए, अरे हम भी पैदा हुए, हमारे साथ किरामन कातिबीन भी पैदा हुए। कौन कहता है कि अकेले आए थे, है जी, है जी, कौन कहता है अकेले आए थे। हम भी आए, हमारे साथ ये दोनों फरिश्ते भी आए, है जी। और जितनी जिंदगी गुजारी हमारे साथ साथ गुजारी। अगर हम 10 साल के हुए तो ये फरिश्ते भी 10 साल के हुए। हम अगर 60 साल के हुए तो ये किरामन कातिबीन भी 60 साल के हुए। अजीजान, है जी। तो क्या खाली हाथ जाएंगे ना, भर भरा के जाएंगे। अगर अच्छा अमल किया होगा, नेकियां की होंगी तो भर भर के नेकी लेकर जाएंगे, और अगर गुनाह किए होंगे तो गुनाह भर के जाएंगे। ना ही अकेले आए थे ना अकेले जाएंगे, और ना खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीजान, माह रमजान है और किबला मुझे जोश दिला रहे हैं जी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, है जी। बात समझ आ रही है जी। खाली हाथ कोई नहीं जाएगा, सब भर भरा के जाएंगे। वो तो अपना मुकद्दर है, क्या भर कर लेकर जाएगा, है जी, क्या भर कर लेकर जाएगा, है जी, है जी। रिवायत मिलती है ना कि हारून हमदानी से मौला ने कहा था कि जो मरता है हमदानी वो मुझे देखता है। रिवायत है कि नहीं, जो मरता है वो मुझे देखता है जी। अजब जुमला सुनिएगा कि जो मरता है वो मुझे देखता है जी। जो मरता है मौला अली को देखता है।
عجب مقدر ہے، کوئی مرتے ہیں تو علی کو دیکھتے ہیں، کوئی علی کو دیکھتے ہیں تو مر جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی کو مرتا ہے تو دیکھتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو دیکھتے ہی مر جاتے ہیں. اپنا اپنا مقدر ہے جی. عزیزان، میرے مولا کا عجب گھرانہ ہے، عجب خاندان ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ملتی ہے، ما قام الاسلام الا بالسیف علی و مال خدیجہ. اسلام قائم جو ہے نہیں ہوتا، مگر ہوا ہے تو علی کی تلوار سے اور جناب خدیجہ کی دولت سے. اور محسن اسلام جناب ابو طالب ہے. اسلام جو قائم ہوا، استقامت بنی، اس میں بڑا کردار جناب ابو طالب، جناب خدیجہ اور مولا کائنات ہے جی. میرا اگلا جملہ سن لیجئے گا. یہ قائم ہوا ہے ان ہستیوں کی بدولت، اور یہی اسلام بچا ہے، یہی اسلام بچا ہے، زندہ ہے جناب حسین، بی بی زینب، امام سجاد کی بدولت. یہ خاندان علی ہے جی. اسلام کو قیام قوی کرنے والے اور اسی اسلام کو بچانے والے. عزیز، میرے مولا علی، ایک موضوع ہے انشاءاللہ کبھی زندگی تو پڑھ دوں گا، کہ تنہائی. جناب شریعت اللہ انہوں نے کتاب لکھی علی اور تنہائی جی. بس مختصر مصائب پہ آ رہا ہوں، میرا وقت مکمل ہو چکا ہے. اے علی تیری تنہائی. ابھی ایام آ جائیں گے نا، 19 رمضان، 20 و 21 رمضان. منبر پر مولا کائنات کے مصائب نہیں پڑھے جاتے. فضائل بہت سنے آپ نے، میں نے سنے، لیکن منبر پر مولا کائنات کے مصائب نہیں پڑھے جاتے، بہت کم، قلت ہے. قبلہ وضاحت کر دیجئے. دیکھیں، مصائب یہ نہیں ہوتا کہ مولا کو ضربت لگی، یہ مصائب نہیں ہے. یہ بھی مصائب نہیں ہے کہ شمر نے مولا حسین پر خنجر چلایا، صرف یہ مصائب نہیں ہے. قبلہ میرے مولا نے 25 سال تنہا رہ کر گزارا، تنہائی میں گزارا. شیر خدا، فاتح خیبر میرے مولا ہے جی. مصائب سنیں گے مولا علی کے ہے جی. مولا زندہ ہیں، آپ کے گھر کو آگ لگائی گئی. یہ مصائب ہیں، مولا علی کے مصائب ہیں. عزیزان، مولا علی زندہ ہے، آپ کی زوجہ کو کوئی تماچے مار رہا ہے. جی، یہ مصائب ہیں، مولا علی کے مصائب ہیں جی. کسی نے آ کر جناب سیدہ سے کہا، یا سیدہ، میں نے سنا ہے کہ باہر کوئی علی کو سلام نہیں کرتا. مصائب سنیے، مولا علی کے مصائب جی. تو جب مولا تشریف لائے تو بی بی نے دست ادب پوچھا، آقا میں نے سنا ہے کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا. تو مولا علی کہتے ہیں، ہاتھ ٹکا کے بیٹھ کے کہتے، بی بی سلام کرنا دور کی بات ہے، جب میں کسی کو سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا. مولا علی کی تنہائی، مولا علی کے مصائب جی. عزیزان، یہی میرا مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں مولا کہ 25 سال میرے ایسے گزرے کہ جیسے کسی شخص کے گلے میں ہڈی پسی ہو، نہ نگل سکے نہ اگل سکے، اور ایسا شخص جس کی آنکھوں میں کانٹے چبھ رہے ہوں. عزیزان، میرے مولا کی تنہائی، مولا کے مصائب ہے جی. ایک تنہائی میرے مولا علی کی ہے اور ایک تنہائی میرے مولا حسین کی ہے. جب کربلا میں تمام کو قربان کر دیا، ارے کڑیل جوان بیٹے کو قربان کر دیا، ارے عباس جیسے باوفا بھائی کو قربان کر دیا. حد یہ ہے کہ
شیر خوار بچے کا جنازہ بھی اٹھا لیا حسین نے، اب حسین تنہا رہ گئے ہیں۔ عزیزان عجب ہے مصائب کہ حسین تنہا کھڑے ہیں اور تمام کے لاشیں لے آئے ہیں، اب تنہا حسین ہے۔ ایک باپ کی تنہائی اور ایک بیٹے کی تنہائی۔ عزیزان کوئی نہیں تھا جو حسین کو سوار کرے۔ جب جناب زینب کبریٰ اٹھی، بھیا ابھی بہن زندہ ہے آپ کو سوار کرنے کے لیے۔ عزیزان جناب مولا حسین جناب زینب کو لے کر اپنے بیٹے کے پاس آئے، امام سجاد کے پاس آخری الوداع کے لیے۔ جب امام سجاد نے مولا حسین کو دیکھا بابا لہو لہان ہے تو نقاہت ہے، بیمار ہے جی، ہاتھوں کے بل بیٹھے، کہتے ہیں بابا آپ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ بابا چچا عباس کہاں ہے؟ بابا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ بابا جناب علی اکبر کہاں ہے؟ مولا وہ سوال کرتے جاتے، مولا کہتے جاتے کہ چل بسے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے، میرا دل کہتا ہے میرے مولا حسین نے سوچا ہوگا یہ میرا بیٹا کتنوں کو پوچھے گا اور میں کتنوں کا جواب دوں گا۔ آخر میں سوال کا سلسلہ ختم کر کے کہتے ہیں بیٹا سجاد بس اتنا جان لو، خیموں میں مردوں میں یا تم بچے ہو یا میں بچا ہوں، اور مجھے بھی آخری الوداع کہو عزادارو۔ بس مولا حسین کی تنہائی دیکھی، جوان بیٹا ہے، پھوپھی اماں سے کہا اے پھوپھی اماں ہم مجھے عصا لا کے دے دیجئے۔ بیٹا کیا کرو گے؟ ارے اپنے بابا کی نصرت کروں گا۔ مولا حسین کی تنہائی۔ عزادارو روایت میں لکھا ہے کہ میرا مولا جب خیمے سے نکل رہے تھے نا، کوئی بیٹیاں تھامتی، کبھی بہنیں پکڑتی، ارے کوئی آبا پکڑتی، کوئی لپٹ جاتی، آقا آپ ہی کا سہارا تھا، آقا آپ ہمیں تنہا چھوڑے جا رہے ہیں۔ عزادارو روایت میں لکھا ہے کہ مولا حسین اس طرح خیمے سے نکل رہے تھے، منظر یہ تھا کہ کسی بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ عزادارو بس آخری مصائب کے جملے، جب مولا حسین باہر آئے ہیں اور ذوالجناح پہ سوار ہوئے ہیں تو ذوالجناح سے کہتے ہیں آگے بڑھ اے ذوالجناح آگے بڑھ۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ عزادارو اشارہ کرتے ہیں آقا میری کیا مجال کہ میں آپ کے حکم کی عدولی کروں، ارے ذرا میرے قدموں میں دیکھیں، 3.5 سال کی بچی ہے، ارے میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ عزادارو بی بی سکینہ کہتی ہے سید ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے کر جا، ارے صبحوں سے دیکھ رہی ہوں جو مقتل میں جاتا ہے خالی ہاتھ عزادارو واپس نہیں آتا۔ عزادارو اتنے مولا حسین جب ذوالجناح سے اترے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ باپ بیٹی کا رشتہ کتنا عزیز اور کتنا محبت والا ہوتا ہے۔ صاحب اولاد تشریف فرما ہے، جب باپ جب دیر سے گھر میں آتا ہے، ارے بیٹیاں مچل جاتی ہیں، بابا کو اے اللہ میرے بابا کو جلدی لے کر آئیے۔ عزادارو جناب سکینہ ہے جس کو مولا حسین کے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی۔ عزادارو جناب حسین اترے ہیں، جناب سکینہ کو لیا، اپنی آغوش میں لیا۔ عزادارو سکینہ سے کہتے ہیں سکینہ تیرا بابا پانی لینے جا رہا ہے۔ بی بی سکینہ رو کے کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے بابا، چچا عباس بھی گئے تھے لوٹ کر نہیں آئے۔ عزادارو میرے مولا حسین نے تپتی ریت پر سکینہ کو سینے پہ سلایا۔ عزادارو سکینہ کو نیند آئی، جناب زینب کے حوالے کیا۔ اب میرا مولا حسین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، مقتل کی جانب چلے، یہ کہتے ہوئے چلے اے ملونو اس مظلوم کی جنگ دیکھو جس کا عباس جیسا بھائی مارا گیا، اے ملونو اس مظلوم کی جنگ دیکھو جس کا کڑیل جوان بیٹا مارا گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، تمام مرحوموں کی مغفرت فرما، بالخصوص جن مرحومین کا نام لیا گیا مولا ان سب کی مغفرت فرما، ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرما مولا، ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مولا ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آخری جملہ سنتے جائیے، غم حسین میں آنسو نہیں نکلتے، آنسو ایسے ہی نہیں نکلتے، غم حسین میں آنسو ایسے نہیں نکلتے۔ میرا جملہ یاد رکھیے گا، اگر نام حسین سنتے ہی آنسو آ جائے تو گھر جا کے اپنے بابا کے ہاتھ چومیے گا، اپنی ماں کے قدم کو بوسا دیجیے گا، بابا بڑی محنت کر کے حلال روزی کھلائی کہ آل محمد کے مصائب سنتا ہوں مجھے گریہ کرنا آ جاتا ہے، میرے آنسو نکل آتے ہیں۔ عزادارو عزادارو، میری تحقیق ہے، رونا نہیں آئے گا آل محمد پر اگر گناہ کا بوجھ زیادہ ہو اور لقمہ حرام پیٹ میں ہو۔ جا کے اپنے ماں باپ کی قبروں پہ شکریہ ادا کیجئے گا، اماں اے ابا تم نے ہمیں حلال روزی کھلا کے پالا، تم نے ہمیں ایسی تربیت دی کہ ذکر اہل بیت ہوتا ہے ہمیں گریہ آ جاتا ہے۔ عزادارو، مولا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے ان آنسوؤں کو باعث شفاعت نصیب فرما، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ مولا جو عباس کا علم اٹھاتے ہیں انہیں باوفا بننے کی توفیق عنایت فرما، جو جناب علی اکبر کا ماتم کرتے ہیں مولا انہیں علی اکبر کی سیرت کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو میری ماں بہن بیٹیاں جناب سیدہ کا ماتم کرتی ہیں انہیں باحجاب رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا اس ماہ رمضان میں ہمیں کما حق ہوں جو حق ہے اسی حساب سے عبادات اور روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تمام مرحومین مومن و مومنات کے لیے صالح ثواب کریں، بالخصوص جن کے نام لیے گئے ہیں اور جملہ تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء